بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، پارٹ 1 میں ہم نے جانا عقیدہ کیا ہے۔ پارٹ 2 میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک کیا ہے اور یہ کن اشکال میں دنیا کے معاشروں میں پایا جاتا ہے، اور شرک کی کون سی اقسام پر مسلمان عمل کرتے ہیں۔ جو مسلمان شرک کی کسی بھی قسم پر عمل کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہتے، چاہے وہ نماز، قرآن اور دوسرے اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوں۔ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے، باوجود اس کے کہ خدا کی توحید اور صفات پر ایمان رکھنا ان کے اصول میں داخل تھا، مگر ان کی تعلیمات میں تربیت اور ترتیب مفقود تھی، اور یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان کی نگاہ میں توحید کا مسئلہ اہمیت کے کس درجے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے اس مسئلہ کی اصلی اہمیت محسوس کی اور اس کو اپنے نصاب درس کا پہلا سبق قرار دیا۔ اللہ پاک سورۃ النساء میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ شرک کو معاف نہ کرے گا اور اس کے سوا جس کے جو گناہ چاہے معاف کر دے۔ پھر اسی کے ساتھ خالص توحید کا بیان، اسماء و صفات کی تشریح، شرک کے ہر پہلو کی نفی اور ہر پہلو کی تکمیل، تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیازی شان ہے۔ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض و غایت صرف تخیل، نظریہ آرائی اور الہاتی فلسفہ نہ تھا، بلکہ ایک زندہ قوم، جدوجہد اور عمل والی قوم، اخلاص، ایثار اور نیکی و تقوی والی قوم کو پیدا کرنا تھا، اور اس کو تمام دنیا کی پیشوائی کے لیے نمونہ عمل بنانا تھا۔ عرب میں جہالت اور وحشت کی وجہ سے سینکڑوں غلط عقائد اور توہمات پھیل گئے تھے، اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے عقائد میں بھی بہت سی غلطیاں داخل ہو گئی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ بدتر اور تمام برائیوں کا اصل محور شرک تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اصلاح سے ہی آغاز کیا تھا۔ شرک اور بت پرستی کا اصل زینہ اسباب اور مؤثرات کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم میں ایک سلسلہ اسباب قائم کر دیا ہے، اور عالم کے تمام واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں، لیکن یہ تمام سلسلہ ایک قادر مطلق کے دست قدرت میں ہے، اور اس سلسلہ کی ایک کڑی بھی اس کے اشارہ کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ شرک اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پہلے انسان ان اسباب سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے جن کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے وغیرہ، پھر ان کا غلام بن جاتا ہے۔ اعتقاد کے پہلے مرحلہ میں انسان کے غور کرنے سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں فرق ہے، یہ چیزیں خود خدا نہیں ہیں، لیکن یہ تمیز اس کی آخر تک برقرار نہیں رہتی، بلکہ وہ رفتہ رفتہ خوش اعتقادی کا غلام ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں خود خدا کی شریک بنتی جاتی ہیں۔ دنیا کی مشہور قوموں میں سے عیسائی اور مجوسی اعلانیہ مشرک تھے، یعنی 3 اور 2 خداؤں کو مانتے تھے۔ ہندو بھی اس کے قریب قریب تھے۔ ان مذہبوں کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ اللہ جو مختلف نمایاں اور اہم اوصاف کا مالک ہے، ان کا مستقل اور مجسم وجود قائم ہو گیا۔ مجوسیوں نے دیکھا دنیا میں جس قدر اشیاء اور افعال حرکات میں ہیں، سب وہاں متضاد ہیں، جیسے روشنی اور اندھیرا، پستی بلندی، نرم اور سخت، دن رات، خیر و شر، کوئی چیز مقابلہ اور تضاد سے خالی نہیں۔ اس لیے ایسے 2 متضاد عالم کا خالق ایک نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر انہوں نے 2 خدا تسلیم کیے اور ان کا نام یزدان اور اہرمن رکھا۔ مجوسیوں کے شرک کی بنیاد اس پر تھی کہ افعال خیر و شر کا ایک خالق نہیں ہو سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ اللہ شر کو پیدا کرتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص برائی کے پیدا ہونے کو جائز رکھتا ہے وہ خود اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن پاک میں نہایت کثرت سے یہ بات آئی ہے کہ جن کو ہم خیر و شر کہتے ہیں، سب کا فاعل اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی، جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، باقی یہ مسئلہ کہ بری چیز کا خالق اچھا نہیں ہو سکتا تو یہ غلط فہمی ہے۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتی ہیں، ایک مصور ایک نہایت بدصورت جانور کی تصویر نہایت اچھی کھینچے
تو کیا مصور برا ہوگا یا وہ جانور برا ہوگا؟ دوسرے یہ کہ اسلام نے اس مسئلہ کی جس اصلی گروہ کو کھولا ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ ان کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ جیسے آگ بجائے خود خیر ہے نہ شر، اگر اس سے اچھا کام لیا جائے تو خیر ہے، اگر برا لیا جائے تو شر ہے۔ الغرض کسی شے کا ایسا پیدا کرنا جس میں خیر و شر کے دونوں پہلو ہیں شر نہیں ہے، ان میں اس کے شر کے پہلو کو استعمال کرنا اور کام میں لانا شر ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں جب خیر و شر اشیاء میں بذات خود نہیں ہے تو اچھی چیزوں کے لیے الگ اور بری چیزوں کے لیے الگ خالق تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خالق ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں۔ سورۃ نحل میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور خدا نے کہا کہ دو خدا نہ بناؤ، وہ ایک ہی ہے، تو مجھے سے ڈرو اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ شرک کا بہت بڑا ذریعہ کسی خاص شخص یا شے کے آگے سجدہ کرنا، جھکنا، تعظیم کرنا، جس کو یادگار پرستی یا شخص پرستی کہتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رام چندر۔ اسی شخص پرستی کی وجہ سے یہ لوگ آدمی سے خدا بن گئے۔ اس بنا پر اللہ پاک نے سورۃ نساء میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جاؤ اور اللہ کی نسبت وہی کہو جو حق ہے۔ مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے پیغمبر ہیں۔